لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ آج کی تاریخ جس شخصیت نے کربلا کو بچا کے دیا، کربلا کو سنبھال کے دیا، آج اگر حضرت زینب اور امام زین العابدین علیہم السلام کہ ذوات مقدسہ نہ ہوتی تو شاید کربلا کا حشر غدیر سے برا ہوتا، شاید کربلا کا حشر جناب فاطمہ کی مصیبتوں سے بھی زیادہ خراب ہوتا، لیکن یہ وہ دو شخصیتیں تھیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو محفوظ کر کے بچا کے ہم کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیے، ابھی میری آواز بڑھے گی دھیرے دھیرے۔ صلوات بر محمد لیکن ایک چیز جو میں آج آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، شروع سے چلیے آپ، اور آخر میں کئے بجے تک اترنا اشفاق بھائی؟ 11:15، 10 منٹ انجمن کو بھی چاہیے، ہاں تو ابھی 1 گھنٹہ میں جو اللہ توفیق دے گا وہ عرض کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے ایک چیز جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر کا کمال تھا، ان کے اخلاق کا کمال تھا کہ ان جانوروں کو انسان بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کس پستی میں تھی، کتنی گری ہوئی تھی، اور وہاں سے اٹھا کے پیغمبر نے ان لوگوں کو کس بلندی پر پہنچایا۔ ابھی اس پر بات آ رہی ہے کہ کہاں پہنچے، لیکن وفات پیغمبر کے بعد پھر یہی لوگ واپس پلٹنا شروع ہوئے، اور واپس پلٹتے پلٹتے حالات یہاں تک پہنچے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو 72 افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ٹھیک، لیکن اس کے بعد بھی اس سماج کا انحطاط کم نہیں ہوا، گرتے 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 اس منزل پر آیا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ امام کے زمانے کے حالات کیا تھے۔ پہلے یہ حالات 15 منٹ میں آپ کو سنا لوں، اس کے بعد میں آتا ہوں کہ امام سجاد کا دور آتے آتے حالات کیا تھے، اور اس ماحول میں میرے مولا نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
اس میں ہم بہت وقت نہیں لیں گے. آپ کو سب کو پتا ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا معمولی باتوں پر. 40 برس، یہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ 40 سال معمولی باتوں پر یہ عرب لڑتے تھے. ان کے ہاں جنگیں ہوتی تھی، لیکن ایک دور وہ آیا کہ جب پیغمبر نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے تو ایک آدمی آپ کے پاس نہ ٹکتا. تو یہ ان لوگوں کو جو گرویدہ کیا اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد کے اوپر، یہاں تک کہ ایسا عشق ان کے اندر آیا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ میں سناتا ہوں آپ کو. ایک صحابی ہے پیغمبر کے جن کا نام ہے خباب ابن الارت. کیا نام ہے؟ خباب ابن الارت. یہ جس کے غلام تھے مکے میں. یہ ملعون ان کا مالک حضرت خباب کو لٹا دیتا تھا زمین کے، وہ آگ کے اوپر خندق جلا کر کے. کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی. جب چربی ٹپکے گی تو آگ اور بھڑکے گی. لیکن روایت کہتی ہے کہ یہ ایسے صحابی تھے کہ جب کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، تو بجائے چیخنے کے عشق پیغمبر میں ڈوب کے کہتے تھے محمد محمد محمد. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ خود امیر المؤمنین، ایک جملہ میں کہوں اگر میری بات کا غلط مطلب نہ نکالا جائے تو، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، سننے والا اپنے حساب سے مطلب غلط نکال لیتا ہے. لیکن اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں یہ جملہ کہوں کہ اہل بیت کی طرح صحابہ کرام بھی بڑے مظلوم ہیں. جتنا ظلم ان صحابہ کے ساتھ امت نے کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ جن کا ذکر ہونا چاہیے ان کو کوئی جانتا نہیں. جیسے یہی خباب ابن الارت کتنے لوگ جانتے تھے، لیکن آج اس صحابی کا کوئی. تو یہ مظلومیت صحابہ کرام کے ساتھ رہی ہے کہ جن کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے ان کو ساری دنیا چلا رہی ہے، اور جن کو یاد کرنا چاہیے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. صلوات بر محمد. بتائیے سلمان کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے ابو ذر کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے مقداد کا ذکر کتنا ہوتا ہے؟ لیکن یہ صحابہ وہ تھے کہ جن کے لیے اب نہج البلاغہ سے 2 فقرے میں نقل کرتا ہوں، 2 روایتیں. صلوات پڑھیے مل جائے اگر تو. ہاں، کہ پیغمبر نے ان بدوؤں کو، ان جانوروں کو ایمان کی کس منزل تک پہنچایا. نمبر 1 نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56. امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا أَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَانَنَا. ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں جنگ کرتے تھے. سامنے ہمارا باپ ہوتا تھا، ہمارا بیٹا ہوتا تھا، ہمارے بھائی ہوتے تھے، ہمارے چچا ہوتے تھے. تو اس کا مطلب کہ مولا اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے سامنے ہمارا باپ ہوتا تھا، مولا اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جنگیں ہوئی ہیں مدینہ جانے کے بعد، اور ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی مکے میں. ایک چیز. دوسرے یہ کہ ان سے بڑا تو مومن ہی کوئی نہیں تھا کہ تو اس کا مطلب یہ جو فرما رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، صحابہ کے لیے. لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا، ہم لوگ اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، چچا سے، باپ سے جنگ کرتے تھے. یعنی سامنے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجاہد کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، کہ اس کے باوجود ہمارے ہاتھوں میں سستی تھوڑی آتی تھی. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، باوجود اس کے کہ سامنے ہمارا باپ ہوتا تھا، ہماری اولاد ہوتی تھی، اس کے باوجود سستی نہیں آتی تھی اور ایمان ہمارا محکم ہوتا تھا.
یہ یہاں پہنچے تھے صحابہ، کہاں سے نکلے کہاں پہنچے؟ دوسری جگہ اسی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 150 امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کی جنگ کا عالم یہ تھا، حملوا بصائرہم علی اسیافہم، یہ صحابہ یہ جنگ کرتے تھے گویا اپنی آنکھیں تلوار پہ رکھ دیتے تھے، یعنی بصیرت کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، ہے نا؟ تو اس بستی سے نکل کے کہاں پہنچایا رسول اللہ نے؟ آسمان تک پہنچے، لیکن ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی، اب یہ پھر پلٹنا شروع ہوئے، صلوات در محمد، سنیے اب یہ پھر پلٹنا شروع ہوئے، اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پلٹ جائیں گے، رسول اللہ فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد ایسا ہونے والا ہے، اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اسپیڈ سے ہو جائے گا، 50 سال کے اندر ہو جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی لا یبقى من القرآن الا رسمہ، میرے بعد میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب قرآن صرف لکھاوٹ میں رہ جائے گا، من الاسلام الا اسمہ، اسلام بس خالی نام کا رہ جائے گا، یسمون بہ وہم ابعد الناس منہ، ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کو مسلمان کہا جائے گا اور یہی لوگ سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے غیر مسلم ناجانکاری کے باوجود اسلام پر عمل کر رہا ہو، اور خود مسلمان ہو کر کے مثلا دین کہتا ہے صلہ رحم کرو، دین کہتا ہے رشتہ داروں کا خیال کرو، دین کہتا ہے پیاسوں کو پانی پلاؤ، دین کہتا ہے غریبوں کی دیکھ ریکھ کرو، ممکن ایک آدمی مسلمان نہیں ہے آپس میں بھائیوں میں تعلقات بہت اچھے ہیں، ممکن ہے آدمی مسلمان نہیں ہے ایک دوسرے کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ہم شیعہ مسلمان ہونے کے باوجود جب تک 4 گالی نہیں دے دیں گے تب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو اسلام پر عمل ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہا ہے؟ پیغمبر نے کہا ایسا زمانہ آئے گا کہ جن کو مسلمان کہا جائے گا وہی اسلام سے سب سے زیادہ دور ہوں گے، صلوات در محمد ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے امامہ لگا لیا، ہم شیعہ ہو گئے، ہم نے قبا پہن لی، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مجلس پڑھنے لگے، ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ نماز معیار اسلام نہیں ہے، بے شک نماز واجب ہے، یہ مجلس پڑھنا، یہ صاحب بیاضی کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، جب تک ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائے جو دین چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جو شریعت چاہتی ہے۔ صلوات در محمد، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کے امام کا اخلاق کیا ہے۔ مساجدہم عامرہ وہم خراب من الہدی، مسجدیں بڑی بڑھیا بنی ہوں گی لیکن ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، شبیداری تو خوب ہوگی مگر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، یہ میں نے اضافہ کر دیا، حدیث میں نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ اب یہ دنیا گری، اور آپ کو سنا رہا ہوں پستی آتے آتے امام حسین سلام اللہ علیہ کا دور آیا۔ خود امام فرماتے ہیں، اب ظاہر بات اپنے ہی زمانے کے حالات فرما رہے ہوں گے، فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کے لیے چٹنی اچار کے مانند ہے، خالی دال پھکی لگتی ہے، تھوڑا داڑھی رکھ لو، تھوڑا چٹنی مل جائے، بات ختم ہے۔ والدین لائق علی السنتہم، یہ بھی کب تک؟ یحیطون ما درت معایشہم، یہ اس وقت تک دین کے گرد پھرتے ہیں جب تک ان کی روزی روٹی پر حرف نہیں آتا۔ وَإِذَا مُحَّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور ذرا سا ان کو آزمائش میں ڈالا جائے وہ جو چٹنی بھر کا دین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں؟ تو کس بستی میں یہ سماج تھا؟ پیغمبر نے اٹھا کے اس بلندی تک پہنچایا۔
پھر یہ سماج گرتے 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 اسی پستی میں آیا، اور آپ پستی کی حد سنیے. آپ امام سجاد کا دور آتے آتے وہ پستی گئی کہاں؟ سنا ہوا آپ کو؟ خطب الحجاج بالکوفہ، صلوات در محمد وآ. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 15 شیعہ کتاب میں نہیں ہے یہ روایت، سنی سے انہوں نے نقل کیا ہے. فرماتے خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا، بحیثیت گورنر کے تقریر ہے نا. جی حجاج ابن یوسف الثقفی لعنت اللہ علیہ. خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی کہ جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کے لیے. سننے لائق ہے کتنا پستی میں گیا ہے چند دن کی اقتدار کے لیے، کتنا چاپلوسی میں آدمی گر سکتا ہے. یہ بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے کاہے کے لیے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو. فقال تبا لهم، منبر سے کہتا ہے حجاج، اللہ کی مار ان سبوں پر. کن سبوں پر؟ جو رسول اللہ کی زیارت کو گئے ہیں. یہ نیا فتویٰ نہیں ہے. تبا لهم، اللہ کی مار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے کے لیے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن. لیکن یہیں پہ تھوڑی رکا، اس کے بعد سر پھوڑ لیں گے آپ. کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے کے لیے. حل طافوا بقصر امیر المؤمنین عبد الملک، اگر اتنا ہی شوق ہے ان سبوں کو طواف کرنے کا تو مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے سڑی گلی ہڈی لکڑی کے طواف کرنے کی؟ حل طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں یہ سب آتے امیر المؤمنین عبد الملک کے قصر کا طواف کر لیتے؟ ارے آگے سنو، پگلائے جائیو. جی حل طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ رسول سے افضل ہوتا ہے. اب بتائیے پستی کے لیے اور کیا چاہیے کہ جہاں چند دن کی چاپلوسی کی خاطر آدمی اس حد تک گر جائے کہ جہاں زبان سے یہ فقرہ نکلے کہ خلیفہ شرابی کبابی خلیفہ افضل ہے اس سے جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی. اب اس سے زیادہ پستی ہو سکتی ہے کہیں؟ اور سنا دیں، ایک صلوات پڑھیے اور سنیے. سورہ مبارکہ فرقان، قصہ حضرت نوح کا. انہو عمل، قرأ الحجاج یہی پڑھ رہا تھا، یہ پھنس گیا کہ انہو عمل پڑھا جائے کہ انہو عملہ پڑھا جائے. تو فبعث حرسی، کسی سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ یار مولانا کوئی پکڑ کے لے، اشفاق صاحب کو لے آؤ، بتائیں کیسے پڑھا جائے. سمجھے؟ اب وہ گیا، جب تک کسی مولوی صاحب کو پکڑ کے لے آئے تب تک یہ اٹھ چکا تھا. آپ دیکھیں پستی کی حد، اٹھ چکا تھا. جا کے سپاہی نے کہا صاحب مولانا صاحب آ گئے ہیں، کہیں جیل میں ڈال دو. اسی میں ہے، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. جیل میں ڈال دو. فناسیہ، جیل میں ڈلوا کے بھول گیا. 6 مہینے کے بعد یہ ایسے ہی ٹہلتے جیل کا معائنہ. ارے حضور آپ یہاں کیسے؟ کہ نوح کے لڑکے چکر میں ہے صاحب.
تب اس نے کہا اچھا بھائی ان کو آزاد کرو. اتنا گر گیا زمانہ. یہ کیا نام ہے اس بستی کا؟ مصطفیٰ آباد میں کتنے شیعہ ہیں بولو؟ 4000 یا 3000. مصطفیٰ آباد بڑا ہے کہ مدینہ؟ شہر کے اعتبار سے مدینہ میں ساری دنیا کے لوگ ہیں وہاں. مصطفیٰ آباد بڑا ہے کہ مکہ؟ مکہ. لیکن اتنے بڑے مصطفیٰ آباد میں 4000 آپ کا دعویٰ ہے کہ شیعہ ہیں. کسا کسا جائے تو 150 تو نکل ہی آئیں گے اللہ والے ہے نا. لیکن کتنا بڑا جو ہے وہ مکہ ہے, کتنا بڑا مدینہ ہے. اسی نہج البلاغہ کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے, امام سجاد سے نقل کیا کہ اتنا گر چکا تھا. امام حسین کے زمانے میں گرا ہے سماج, لیکن کم از کم 72 آدمی شہید تو ہوئے, ان کے ساتھ تھے. 100-200 بیچارے پھنس گئے, نہیں آ پائے. ہزاروں کی تعداد ہو سکتی ہے امام حسین کے چاہنے والوں کی, لیکن امام سجاد فرماتے ہیں دور اتنا گرا کہ ماں بے مکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہو. صلوات بر محمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا ہوا؟ مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے. اب اندازہ ہو گیا آپ کو کہ کس پستی میں سماج جا چکا ہے. اور ایسی پستی میں, اصل نقطہ یہاں ہے, ایسی پستی میں کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ 20 آدمی سے زیادہ ہم کو چاہنے والے نہیں ملیں گے اگر ڈھونڈا جائے تو, اس ماحول میں امام سجاد نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ وہ خارجی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, کوئی ایک سطر آپ نہیں دکھلا سکتے تاریخ میں کہ کسی نے امام سجاد کے خلاف ایک لائن, کوئی لفظ لکھ دیا. سوال یہ کہ کیسے امام نے زندگی گزاری اس پس سماج میں کہ خارجی بھی. صلوات پڑھیے, سناتا ہوں میں آپ کو. اب یہاں سے 2 حصہ ہوگا جلدی جلدی. ایک, غیر شیعہ کیا کہتے ہیں امام کے بارے میں. 2, شیعہ کیا کہتے ہیں امام کے بارے میں. علماء ہیں تشریف فرمائے, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جاہز کو کون نہیں جانتا ہے نا. مختصر وغیرہ پڑھی تو جاہز کے اشعار تو پڑھے ہی ہوں گے. بہت بدمعاش آدمی, کالا کلوٹا سے تھا, بہت عجیب طرح, مگر کمبخت پڑھا لکھا بہت تھا. یہ جہزوا کہتا ہے وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ. دیکھیے غیر و دشمن کی بات ہے یہ. اما علی بن الحسین ابن علی فرم ار الخارجی فی امرہ الا کالشیعی. جاہز کہتا ہے کہ جہاں تک معاملہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا, تو میں تو یہ دیکھتا ہوں امام سجاد کے بارے میں کہ جتنا ان کو شیعہ مانتے ہیں اس سے کم خارجی نہیں مانتے. خارجی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو دشمن امیر المومنین ہے. امام سجاد نے کیسے زندگی گزاری کہ یہ کہہ رہا کہ فرم ار الخارجی الا کالشیعی. جیسے شیعہ ان کو مانتے ہیں ویسے ہی خارجی ان کا احترام کرتے ہیں. جیسے شیعہ ان کا احترام کرتے ہیں ویسے معتزلی ان کا احترام کرتے ہیں. ولا ارى المعتزلی الا كالعامی. اور جیسے معتزلہ ان کا احترام کرتے ہیں ویسے جنرل سنی ان کا احترام کرتے ہیں. 1 2 جلدی جلدی. وما رأيت, نام ہے زہری. زہری کہتے ہیں ما رأيت قرشيا افضل من علی بن الحسین. میں نے امام سجاد سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا آج تک. وما رأيت احدا كان افقه منه. میں نے آج تک امام سجاد سے زیادہ, یہاں مصطفیٰ آباد میں کچھ سید لوگ ایک آدھ گھر ہیں تبرکن کی نہیں ہے. ارے بھائی تبرک میں ایک آدھ اولاد رسول رکھیے تاکہ بلاؤں سے دور رہیے انشاءاللہ. کوئی ہے مجلس میں, کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. ارے کیوں سید ہو یار, ہاتھ اٹھائے تو مثال دیکھ رہا. یہ ہے چچا, ہے نا سید, کہاں ہے دیکھو کیسے کہہ دیو نہیں. آپ سید ہیں, کہاں گھر ہے؟
آئیے آگے آ جائیے. آگے سید ہے نا آپ. رسول اللہ سے اب تک کتنا گزر چکا، اب کئی پیڑھی. چلیے 1400 سال ہو گیا نا. 1400 سال میں 7-8 پیڑھی 10 پیڑھی تو ہو گئی ہوگی. اب بتائیے سید اگر پریشان ہو جائے، پیغمبر نے ہم کو دین بتانے کے لیے اتنی زحمت اٹھائی ہے، ان کی اولاد اگر پریشان ہو جائے، ہماری کچھ ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ پوری ذمہ داری کا 5واں حصہ نکالو. اس 5ویں میں آدھا کس کو دیا جائے گا خمس کے؟ سید کو. سہم سادات. کیوں سید کیوں لے لے گا بھائی؟ کہ اس لیے کہ نسل پیغمبر میں ہے. ہاں پھر وجہ کیا ہے؟ آج 1400 برس گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص اولاد فاطمہ میں ہے تو وہ ہمارے بچت کا 10% لے سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ امام سجاد میں اور پیغمبر میں کتنا فاصلہ تھا؟ امام حسین اور فاطمہ بس ہے نا، ڈائریکٹ ہیں. جناب فاطمہ کے ڈائریکٹ پوتے ہیں، بیچ میں ایک امام حسین ہے. لیکن یہاں کے اوپر ذہبی کہتا، شیعہ نہیں ہے ذہبی، ما اکل علی ابن الحسین بقرابتہ من رسول اللہ درہمن قط. امام سجاد نے پیغمبر کے رشتے کی بنیاد پر اپنے اوپر 1 درہم خرچ نہیں کیا ہے. صلوات در محمد. غور فرمایا آپ نے؟ اخلاق میں امام کے عالم یہ ہے. آج کل موٹر سائیکل سے چلتے ہیں آپ لوگ، عام لوگ، تو اگر کسی کو جو ہے وہ ہٹانا ہے تو کیا کریں گے؟ ہارن بجاتے ہیں نا. تو اس زمانے میں جب موٹر سائیکل نہیں تھی، گھوڑا خچر گدھا، تو اس میں تو بیٹری لگتی نہیں تھی، ہارن بجا دے. اور اس وقت بھی جو ہے وہ سواریاں کچھ تیز، کچھ ہلکی، کچھ اس سے ہلکی ہوتی تھی. تو کیسے کراس کرتا تھا آدمی؟ رواج کیا تھی؟ کہ تب لوگ چلاتے تھے، الطریق الطریق، مطلب ہٹ جاؤ، پکڑا دو، راستہ دو. روایت کہتی ہے کہ امام مدینے میں جب اپنی سواری سے چلتے تھے، کبھی حضرت نے نہیں فرمایا الطریق، راستہ دے دو. کیوں؟ فرماتے تھے سڑک سب کے لیے ہے، ہم کو کسی کو ہٹا کے آگے بڑھنے کا اختیار نہیں. تاریخ پڑھیے نا اپنے آپ امام کی کیا اخلاق ہے. ایک دن حضرت گزر رہے تھے، ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا تھا، لگا گالی بکنے امام کو. تو جو چاہنے والے تھے لب کے دھتری سمجھ گئے. ہم نے کہا سائڈ ہو، ہٹو، کوئی بولے گا نہیں. آگے بڑھے. جملہ سنیے، تم لوگوں کو بہت سی باتیں ہماری مخفی ہیں، جانتے نہیں ہو. یہ بتاؤ کونو دقت ہے؟ ہم پورا کر دیتے ہیں. خمیس کہتے ہیں، خیمے میں یہ ساتھ یہ ردا جو ہے. امام نے اپنی ردا اتاری، اس کو اڑا دیا. جیسے اس کو 1000 روپیہ دے دیتا ہوں زوجہ. اور جب جانے لگے دے کے تو وہیں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. ہشام ابن اسماعیل کچھ دن تک مدینے کا گورنر اور بہت بدماش آدمی تھا. ایک گھوٹالے میں پھنس گئے. بیٹا سب اسی میں آئے. ایک گھوٹالے میں پھنس گئے. اس وقت کا جو خلیفہ تھا مروان یا کون یاد نہیں، اس نے کہا نہیں مروان تو یہی، اس نے کہا اس کو ہٹاؤ، برخاست کرو اور مروان کے دروازے پہ مدینے میں کھڑا کر دو اور پبلک سے کہہ دو جس کو بدلہ لینا ہو آ کے بدلہ لے لو. ایسے حالات بدلتے ہیں، سمجھیا. آج تھوڑا پاور ہے، بہت ایٹھو مت، کب پلٹ جائے معاملہ کوئی بھروسہ نہیں ہے.
لہذا ہر وقت آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے آج یہ کمزور ہوں، کل ہماری اولاد کمزور ہو جائے، ان کا پوتا مضبوط ہو جائے. تب ایسا کر کے جاؤ کہ لڑکوں کو کہہ کے جائے بابو مولانا کے لڑکن کا خیال رکھنا. توجہ فرما رہے آپ. تو اب وہ ہشام ابن اسماعیل جتنا ہو سکتا تھا اپنے دور اقتدار میں اس نے امام سجاد کو تکلیف پہنچائی. گھوٹالے میں پکڑ گئے بیٹا. حکومت کا شام سے اعلان آیا کہ اس کو کھڑا کر دو بروان کے گیٹ کے پاس، اور پبلک کا اعلان کر دو کہ جس کو بدلہ لینا ہو آ جائے. سب سے زیادہ کون بدلہ لینے نکلے گا؟ شیعہ. بہت بدماشی کیے رہا ہے نا. آج آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے. امام زین العابدین علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت ہمارے چاہنے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب امام اپنے گھر سے نکلے. ہشموا وہیں کھڑا ہے دروازے کے پاس. خدا کہتا ہے کہ مجھ کو کسی کا اتنا ڈر نہیں تھا جتنا امام سجاد سے ڈر تھا. اب میں ان کو آتے دیکھ کے بیٹا کی حالت خراب، لیکن امام نے ہشام کی طرف رخ نہیں کیا. گھوم گئے ادھر جہاں کچھ 10-20 شیعہ لوگ بیٹھے اپنا میٹنگ کر رہے ہوں گے کہ یار کیسے کیا کرنا ہے، ڈھیلا مارا جائے کہ کیا کیا جائے. وہ میٹنگ چل رہی ہوگی. امام نے ہشموا کی طرف رخ نہیں کیا، آ گئے اپنے چاہنے والوں کی طرف. جملہ فرماتے خبردار، ہمارے چاہنے والوں میں سے ایک آدمی بھی کوئی اس کو ایک لفظ کہے گا نہیں. اور یہ کہہ کے امام بغیر ادھر توجہ کیے ہوئے چلا گیا. حضرت چلے گئے. جب امام آگے بڑھ گئے تب اس کی جان میں جان آئی. اس نے بھی چلا کے وہی کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس خاندان میں رکھ. آپ غور کر رہے ہیں میرا مولا کیا ہے؟ صلوات در محمد و آل محمد. ایک دن جا رہے تھے، سنیے آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن جا رہے تھے، ایک آدمی امام کو گالی دینے لگا. ایک چیز میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں، انتقام میں وہ مزہ نہیں ہے جو بخشش میں ہے. انتقام میں وہ مزہ نہیں ہے جو بخشش میں ہے. اور کتنا بڑا جھگڑالو آدمی ہو، ہم کو آپ کو خالی اتنا کرنا کہ چپ ہو جائے، بول بند کریں. کتنی دیر چلائے گا ماسٹر صاحب؟ بس نا، اس کے آگے تو اوقات نہیں ہوگی نا. اہل بیت یہی سکھا رہے ہیں. سماج کو سدھارنا ہے نا، بدلے کی بھاونا نکالو. سماج کو سنبھالنا ہے. صلوات پڑھیے، وہ ہم روایت نکل گئی. ایک اور بہرحال زبانی یاد ہے، وہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو. تو وہ امام کو اپنا گالیاں بک رہا ہے. امام علیہ السلام نے توجہ ہی نہیں دی. اچھا کوئی آدمی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے جب تھے تو اماں کے پاس ہوتے تھے، نہیں دادی کے پاس. تو 2 بھائی ہم لوگ تھے، ترپریا جس کو کہتے ہیں. تو اب وہ کہانی سناتی تھی تاکہ سو جائیں بچے. اچھا یہ ترپریا دونوں بھائی لڑائی شروع کر دیں تو وہ بیان کرتے کرتے چپ ہو جائیں. اچھا جب جھگڑا ختم ہے تو اماں بتاؤ، ہم پاگل ہیں بکے جائی تھے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اگر آپ کسی کی بات پر توجہ نہ دیں تو وہ اپنے کو پاگل سمجھنے لگتا ہے، بوریت کا احساس ہوتا ہے. امام یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر سماج کو بنانا چاہتے ہو نا، کر کے آگے بڑھو. گالی بکنے والا خود ہی بور ہو جائے گا. اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں. صلوات در محمد و آل محمد.
تو اب یہاں روایت کہتی ہے کہ استطال رجل، بالکل جو میں نے آپ کو مثال دی، ایک آدمی جو ہے وہ امام کو بڑ بڑ، اب استطالہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بڑ جو منہ میں آیا امام کو بکتا رہا، فتغافل عنہ، امام جیسے بہرے ہوئے گے سن بین کرتے کوئی نوٹ، فتغافل عنہ، تغافل بک رہا ہوگا۔ اچھا جب آپ کچھ دیر چپ رہیے بول بین کیجئے تو بور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فقال له الرجل ایاک عنی، تو جو بڑبڑا رہا تھا اس نے امام سے کہا ارے تو ہی کو کہہ رہے ہیں، یہ اس کی بوریت کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ فقال له علی بن الحسین وعنک اغزی، ہم تمہیں کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر سماج کو بچانا ہے نا بہرے بن جا، صلوات بر محمد، کتنا خوبصورت گاؤں ہو جائے گا، کتنا خوبصورت۔ اب دو تین روایتیں میں جلدی سناتا ہوں، مصائب پر آ جاؤں۔ کان بالمدینۃ کذا وکذا اہل بیت یأتیہم رزقہم وما یحتاجون الیہ لا یدرون من این یأتیہم، مدینے میں بہت سے لوگ تھے جن کا کھانا چل رہا تھا، باورچی خانہ چل رہا تھا، غریب لوگ محتاج لوگ تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج حق ہے کہ اس امام کے نام پر پورے گاؤں کا کھانا کیا جائے، حق ہے اس امام کا۔ کتنے غریب مدینے میں تھے جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا، اور لا یدرون من این یأتیہم، کسی کو نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے۔ فلما مات علی بن الحسین فقدوا ذلک، جب امام کی شہادت ہو گئی معاملہ رکا، تب سمجھ میں آیا کہ باپ رے باپ، یہ تو مولوی مدد کر رہے تھے، یہ تو عام پبلک ہے نا، لیکن دنیا کا حال سنیے، اپنے خاندان کے لوگوں نے کیا کیا۔ صلوات پڑھیے، روایت سناتا ہوں میں آپ کو۔ کان لہ ابن عم یأتیہ باللیل متنکرا، ایک خاندان کے تھے، کزن تھے، چچیرے تھے، امام رات کو آتے تھے متنکرن، متنکرن کا مطلب ایسا کہ پہچان نہ پائے، چہرہ ڈھانک کے ڈھاٹا باندھ کر کے آتے تھے، کھٹکھٹایا، ہاں صاحب بولیں، کہیں یار رکھ لے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ لیتا تھا، سن رہے ہیں آپ، جو مدد امام کرتے تھے وہ لیتا تھا، اس کے بعد اللہ اچھا رکھے بھیا، اچھی طرح سے رہو، تو پتہ نہیں کہ ہو آدھی رات کے آئے کہ مدد کرت ہو ہماری، جا اللہ تمہیں اچھا رکھے۔ ایک تو علی ابن الحسین ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے چچا کے لڑکے ہیں، وہ خبر نہیں لیتے۔ غضب ہے کہ نہیں ہے؟ روایت کہتی ہے لیکن کبھی امام نے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا کہ بھیا جس کو برا کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے۔ صلوات در محمد وآ۔ کان لہ ابن عم یأتیہ باللیل متنکرا فیناولہ شیئا من الدنانیر، حضرت اس کو پیسہ دیتے تھے، فیقول لیکن علی ابن الحسین لا یواصلنی، علی ابن الحسین سے لے رحم نہیں کرتے۔ بد دعا سنیے، لا جزاہ اللہ عنی خیرا، اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، یہ اس طرح سے بکواس کرتا تھا۔ فیسمع ذلک ویتحملہ ویصبر علیہ، مولا سنتے تھے، تحمل کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ ولا یعرفہ بنفسہ، کبھی امام نے اپنے کو پہچنوایا نہیں کہ بھیا میں ہی ہوں۔ فلما مات علی بن الحسین فقدہا، جب امام کی شہادت ہو گئی اور یہ سلسلہ رکا، فحینئذ حلم انہ ہوا کان، تب پتہ چلا رے باپ رے باپ، جس کو ہم برا بھلا کہتے تھے وہی تھے۔ فجاء الی قبرہ وبکا علیہ، پھر آتا تھا امام کی قبر پر اور چیختا تھا۔ اللہ کو دو تین اور سن لیجئے، بس تمام کیا میں نے۔ کانت جاریۃ لعلی ابن الحسین، مولا کی ایک کنیز تھی، صلوات ور محمد
مولا کی ایک کنیز تھی تکسب علیہ الماء، جو امام کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہی تھی. فسقط الابریق من یدہا، لوٹا چھوٹ گیا. فرفع رأسہ الیہا، امام نے سر اٹھایا، اسے ہی دیکھا، کچھ ہلکی سی چوٹ بھی لگ گئی تھی، گرا جب لٹوا تو امام نے سر اٹھایا. تو اب ایسے کانپ رہی تھی بیچاری، امام نے سر اٹھایا اور حالت خراب ہوئی ہوگی. فقالت جاریہ ان اللہ یقول والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. قال کظمت غیظی، امام نے فرمایا جاؤ غصہ پی گیا میں. قالت والعافین عن الناس، لوگوں کو بولیے معاف کر دینے والے. امام نے کہا جا میں نے تجھ کو معاف کیا. عفوت، پھر کہتی واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. فرمایا انت حر لوجہ اللہ، جاؤ. ایک تو یہ تو ہلکا ہے، ایک اور سنا دوں میں. 20 منٹ بچا ہے 11:15 ہونے میں، وقت رہا تو کرتا ہوں، مصائب پہ جاتا ہوں. کان عندہ قوم اضیاف، کچھ مہمان آئے تھے امام کے یہاں اور پتیلا چڑھا ہوا تھا. جیسے آج الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب بھائی اشفاق صاحب نے بتایا نا کہ امام کی شہادت کے دن پورے گاؤں کا کھانا، بہت اچھا لگا مجھے. ارے مولا کے نام پر نہیں کرے گا آدمی تو کس کے نام پر کرے گا؟ کان عندہ قوم اضیاف، امام کے یہاں کچھ مہمان تھے. فاستعجل خادما بشواء کان فی التنور، خادم بیچارہ چھٹکی پتیلی لے کر کے تنور میں رکھی تھی، گرم گرم سالن کے چکر میں ہڑبڑی میں لے کے چلا. سمجھ گیا. فاقبل به الخادم مسرعا فسقط السفود منه على راس بني لعلي بن الحسين تحت الدرج فاصاب رأسه فقتله. یہ ہڑبڑ میں لے کے گرم سالن جا رہا تھا، امام کا کوئی چھوٹا سا بچہ سامنے آ گیا، ٹکرا گیا اور پتیلیاں الٹ گئی. اس بچے کے اوپر کھولتا سالن گر گیا. فقتله، وہیں پر لڑکا کیا ہوا امام کا؟ مر گیا. فقال علی للغلام، امام نے اس نوکر سے کہا، غلام سے کہا، اور غلام کی حالت کیا تھی؟ وقد تحیر الغلام واضطرب، حالت خراب تھی. کوئی بھی ہوگا، ابھی ہم ہی لوگ اندھے ہو دیکھ کے نہیں چل سکتے، اتنا تو کہے گا نا جس کی اولاد مر گئی ہو. لیکن وقد تحیر الغلام، غلام کی حالت خراب. واضطرب، انت حر، امام نے کہا جاؤ تم آزاد ہو. فإنك لم تعتمد، تم نے جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے. وأخذ في جهاز ابنه ودفنه، امام نے پھر اپنے بیٹے کی تجہیز و تکفین کا کام شروع کر دیا. اتنا بڑا کہیں جگر والا آدمی ملے گا. اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب آپ بتائیے، ایک اب پھر واپس چلیے. ایک طرف سماج اتنی پستی میں تھا، رسول اللہ نے اٹھایا وہاں پہنچایا، پھر گرتے گرتے اس منزل پر آیا ہے نا کہ 20 آدمی مکہ اور مدینہ ملا کے نہیں تھے. امام کی ذمہ داری ہے ہدایت. اس ماحول میں امام نے کیسے کیا؟ صلوات بس 5 منٹ. حوضہ چلا نہیں سکتے تھے، مدرسہ کھول نہیں سکتے تھے، ہے نا، لیکن ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو پھر وہی بلندی تک پہنچائیے جہاں گر چکا ہے یہ. تو اب کیسے کریں؟ نہ مجلس اس طرح ہوتی تھی. کیا کیا جائے؟ طریقہ جو امام نے نکالا، ایک تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. غلام اور کنیز یہ تو جنرلی چلتا تھا نا، غلام رہتے تھے لوگوں کو. امام کیا کرتے تھے کہ جاتے تھے مارکیٹ، غلام خرید لاتے تھے. اچھا اب حکومت سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس 10 غلام ہے، 20 غلام ہے، 50 غلام ہے، آپ سے مطلب؟ اور غلام خرید لاتے تھے، گھر کا کام بھی ہوتا تھا، ٹائم ملتا تھا پڑھاتے بھی. صلوات دربار میں دیکھیے اب آپ کو ختم کیا غلام اور اچھا یہ بتائیے، جو ابھی ہم نے قصہ سنایا نا وہ عورت والا کہ وہ پانی ڈال رہی تھی اور وہ لوٹا گر گیا،
تو بلا پڑھائے اس کو موقع کی آیت یاد ہے؟ بلا پڑھائے تو نہیں کہ جیسے گرا والکاظمین الغیظ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیز بھی لاتے تھے، غلام بھی لاتے تھے، اور ان کو باقاعدہ دین سمجھاتے تھے، پھر بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ ان کو آزاد کیا جائے. اب ایک لوٹا گرا، امام نے آزاد کیا کہ جاؤ عورتوں میں اب دین اہل بیت پہنچانا تمہارا کام. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا؟ بس ویسے ہی مردوں میں امام غلام خرید کے لاتے تھے، کلاس چلتا تھا، پڑھائی ہوتی تھی. ایک قصہ سن لیجئے بس اور مسائل پر آ جاتا. روایت کہتی ہے کہ امام کے زمانے میں قحط پڑ گیا. امام سجاد ہی علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا؟ قحط پڑ گیا، سوکھا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک افریقی حبشی کالا غلام، وہ بیٹھ کے گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے. اتنے میں نے دیکھا کہ بادل آیا، جھوم کے جم کے برسا. میں نے کہا یار یہ آدمی، یہ کالا کلوٹا غلام ہوگا کسی کا، اور اس کے اندر اتنا ایمان تقوی کہ اس نے ہاتھ اٹھایا، بارش ہو گئی. تو میں لگ گیا اس کے پیچھے کہ یہ جاتا کہاں ہے غلام کے، کہ کس کے گھر کا ہے، یہ جاتا کہاں ہے. تو اب میں اس کا، غلام کو نہیں پتا میرے کوئی پیچھے ہے، میں پیچھے 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 اس کے چلا. دیکھا وہ آیا محلہ بنی ہاشم میں، امام سجاد کے گھر میں چلا گیا. اوہ اچھا تو یہ ان کے گھر کا آدمی ہے. کہنے لگا، کچھ دیر کے بعد میں چلے گیا امام کی بارگاہ میں. کیا بھائی بولو کیسے آنا ہوا؟ السلام علیکم مولا. وعلیکم السلام بھیا، کیسے آئے ہو؟ کہنے مولا ایک ٹھو غلام خریدنا تھا. صلوات بر محمد. صلیہ ختم. کیسے آنا ہوا؟ کہ مولا ایک غلام خریدنا تھا. کوئی بتا سکتا ہے اس پورے مجمع میں کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں کتنا غلام بیچا؟ قبلہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ علی نے بیچے ہی نہیں تو بتائے گا کون؟ یہ خریدتے تھے، کہیں تب تو یار ہزاروں غلام کا آزاد کرتے تھے. ان کے ہاں بیچنے کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہ تو سسٹم ختم کرنا چاہتے تھے نا جو پرانا چلا آ رہا ہے. تو وہ آیا تو وہی علی کے پوتے یہ ہیں. کیا بھیا کیسے؟ کہیں مولا ایک ٹھو غلام خریدے کرا. کہا میں ہم سے خریدنے کی بات مت کرو، کون سا چاہیے یہ بتاؤ. کہنے لگا مولا اب نام تو نہیں جانتے، دیکھیں گے تو پہچان لیں گے. حضرت نے کہا بھائی جتنے غلام ہیں سب کو لے آؤ. سارے غلام لائن سے کھڑے ہو گئے. بولو کون سا چاہیے اس میں؟ نہیں مولا اس میں تو نہیں ہے، میں جو چاہ رہا ہوں اس میں سے ایک بھی نہیں ہے. حضرت نے کہا اور کوئی بچا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں صاحب وہ جو استبل میں گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے وہ نہیں آیا، وہ لگتا ابھی کا بولا وہ بھی آ گیا. اور ایک بات مولا یہ مولا یہ. اور کتاب میں ویڈیو تھوڑے بنا ہے، اپنی عقل سے سوچ. ارے بس مولا یہی. ابو غلام بیچارہ ہکا پکا، یار یہ کیا ہو گیا؟ یہی ہے. تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو ہم نے ان کے حوالے کر دیا، تم ان کے ساتھ جاؤ. تو اب اگر غلام سمجھ کے رکھتے ہوتے تو ہم کو تو غلام رہنا ہے، چاہے ان کے یہاں رہیں چاہے ان کے یہاں رہیں، لیکن یہ غلام سمجھ کے رکھتے ہو تب نا. تو وہ کہنے لگا کہ جو ہے وہ کیا بات ہے صاحب، آپ کیوں میرے مولا سے مجھ کو جدا کرنا چاہتے ہیں؟ سنیے آپ، تمام ہو گئی مجلس. آپ میرے مولا سے مجھ کو کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں ہم نے تم کو دعا کرتے دیکھا ہے، تمہارا مرتبہ کتنا ہے مجھے پتا ہے، میں غلام کی حیثیت سے تھوڑی لے جا رہا ہوں تم کو.
مولا سے مانگا ہے کہ تم جیسے مومن کی تھوڑی خدمت کروں گا۔ اس نے کہا بھائی میرے مولا سے جدا کیوں کرتے ہو؟ جیسے یہ ہوا کہ ان کو پتا ہے، سر اٹھایا، سنیے، کہتا پالنے والے یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا۔ جب غلاموں کا تقوی کا یہ حال ہے، آپ غور کر رہے ہیں کیا ہوا؟ سر اٹھاتا کہتا مولا، میرے آقا، میرے رب، میرے خدا، میرے اللہ، یہ چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، کسی کو نہیں پتا تھا، اب جب تو نے ظاہر کر دیا ہے تو میں اس سماج میں نہیں رہنا چاہتا، خدا مجھ کو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا گیا، ارے بھیا ٹھیک ہے، ارے صاحب جانے دیجیے بھیا، تم اپنے امام کے پاس رہو یار، ہم نہیں لے جائیں گے، کاہے کو ایسی بات کرتے ہو؟ لیکن وہاں تو تیر نکل چکا تھا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بخار آیا اور کچھ دیر کے بعد اس غلام کا انتقال ہو گیا۔ امام نے اس آدمی کے پاس پیغام کہلایا، تم بہت چاہتے تھے نا اس کو، مر گیا، آؤ اتنے بجے مٹی ہے، شرکت کرنا چاہو تو آ کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اب سمجھ میں آیا اس پستی سے نکال کر کے میرے مولا نے اکیلے دم پر پھر کس بلندی پر اس بشریت کو پہنچایا ہے۔ آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یا اللہ، یہ مرد و عورت جتنے اس مجلس میں آئے ہیں، پروردگارا ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی توفیق دے جس راہ پر میرا مولا چاہتا ہے۔ کیا ہم نے قصے سنائے آپ کو؟ آدمی گالی دے رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں پیسہ لے لو۔ آدمی گالی دے رہا ہے، امام اوائڈ کر رہے ہیں۔ مولا آپ کا کلیجہ بہت بڑا ہے، ہم لوگوں کے بس میں نہیں ہے، لیکن مولا اگر آپ ایک اشارہ کر دیں گے نا تو ہمارا بھی کلیجہ بڑا ہو جائے گا، ہمارے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے واٹس ایپ پہ بھاگنا، یہ میسج کرنا، وہ میسج کرنا، یہ شیعت کی علامت نہیں ہے۔ جتنا صبر کر سکتے ہو، جتنا برداشت کر سکتے ہو، اتنا زیادہ اہل بیت سے قریب ہو۔ اور جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا، پھر امامہ لگانے سے وسیع حسن صاحب آپ مولانا تو ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہو سکتے۔ بس دو تین جملے مصائب کے اور ختم و دعا، سب چلے گئے، مولا اکیلے ہیں۔ بس دو لائن۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام لکھتے ہیں، کتاب ہے ان کی ترجمہ خاتون دوسرا، امام حسین نے کہا زینب میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں۔ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین۔ بس جلدی جلدی طولانی ہو گئی، مصائب کم کرتا ہوں مگر توجہ سے سن لیجئے، لیکن قبل اس کے ادھر جاؤں ایک توجہ دلا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے مولا کی کیفیت کیا تھی عاشور کے دن۔ حمید ابن مسلم لعنت اللہ علیہ وہ کہتا ہے کہ جب امام کے خیموں میں آگ لگائی گئی، خوب توجہ سے سنیے، سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمہ بچا تھا، آگ لگی ہوئی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ مار صاحب میری طرف دیکھو، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس خیمے کے باہر ایک طویل القامت بی بی کھڑی آسمان کو تکتی ہے، ہاتھ ملتی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
چیخو، جناب فاطمہ خوش ہو کہ میرے بچے پر آج یہ لوگ چیخ رہے ہیں۔ بیٹا آسمان کو تکتی تھی، ہاتھ ملتی تھی، کف افسوس، بے چینی کی کیفیت اور عالم یہ تھا۔ کہتا میں آیا، میں نے کہا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے اس میں۔ بے چینی دیکھ کے فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، ارے اس میں ایک ہمارا بیمار رہ گیا جو چل نہیں سکتا۔ بیان کیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ خود حمید ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ بی بی جی کڑا کر کے جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام سجاد کو زینب اپنے کاندھے پر لادے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں سے ماشاءاللہ، اس سے اندازہ ہو گیا نا آپ کو کہ امام کی کمزوری کا عالم کیا تھا، امام کی نقاہت کا عالم کیا تھا۔ بس آخری 2-3 جملے ختم و دعا، اس سے نقاہت کا اندازہ ہو گیا نا۔ آدمی لاکھ مجبور ہو، آدمی لاکھ پریشان ہو، لیکن اگر کسی کے چاروں طرف آگ ہو تو آدمی جیسے بھی ہوگا نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں۔ اس سے امام کی نقاہت کا اندازہ۔ جزاکم ربکم، آگے آگے زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے۔ شہزادی نے شانہ ہلایا، بیٹا میرے لال اٹھو، باپ آیا، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دی۔ آپ بتائیے امام سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترام؟ امام سے زیادہ کون جانتا ہے امام کا احترام؟ امام حسین 2 سبب ہے نا، باپ بھی ہے امام بھی ہے نا۔ لیکن نقاہت کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھولی بابا کو دیکھا، اٹھنا چاہا نہیں اٹھ پائے۔ روایت کہتی رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے بھوپی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے، بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤ۔ زینب کے سہارے بیٹھے، ایک نگاہ ڈالی باپ پر، کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، جواب مارے گئے مارے گئے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، عقل کہتی ہے۔ لگتا ہے امام حسین کو اپنے بیمار بیٹے پہ ترس آ گیا۔ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے، اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالوں کا سلسلہ بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا بیتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ بیٹنا سننا تھا۔ امام سجاد جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، فرمایا بوبی اماں ایک عصا دے دیجئے، بوبی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ بوبی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے
دفاع کروں. امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹا، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا